बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. आप सबका बहुत शुक्रिया to the entire SIUT team for once again inviting me to bless an inauguration event. मैं डॉक्टर अदीब रिजवी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ. जब से मैं पाकिस्तान की सियासत करता आ रहा हूँ और हमारा ये सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी मिली है, जो काम सिंध हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और डॉक्टर अदीब रिजवी साथ मिल के करते उस पर मुझे बहुत फ़ख्र भी है. एंड आई हैव गॉन विद हिम to inaugurate facilities in Karachi, in Larkana, in Sakhar, and it is truly a privilege कि आज हम आपका इस facility का इफ्तिताह कर रहे हैं. एक तो ये कराची का एक लैंडमार्क है. जो भी कराची आते हैं उनको इस बिल्डिंग का पता है. इसका एक तारीख़ जुड़ी हुई है हमारे शहर के साथ, और अब इसका कहानी शुरू होता है ताज महल से लेके SIUT तक. अब एंड आई थिंक दैट्स एक्चुअली ये काफ़ी खूबसूरत बात है कि कराची तो अपना एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के हवाले से पहचाना जाता है, अपने and sort of this capitalist aspects of this city that is so well integrated with its own economy and the country's economy. The fact that aaj is 5-star hotel को आप एक 5-star health facility में तब्दील कर रहे हैं जहाँ 100% मुफ्त इलाज हो रहा है. I think that this is quite an achievement, and it stands as a metaphor for the success that we've seen in the health sector all across the province of Sindh, particularly in our capital, Karachi, ever since the passing of the 18th Amendment. आजकल सूबे के हुकूक के बारे में और सूबों के वसाइल के बारे में काफ़ी डिबेट चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि इसके सबसे बेहतरीन जवाब सिंध की हेल्थ सेक्टर का प्रोग्रेस है. आप 18th अमेंडमेंट से पहले और 18th अमेंडमेंट के बाद NICVD का हालत देखे, NICH के पोजीशन देखे, जो भी JPMC का पोजीशन देखे और आज का उसका ज़रा कंपेयर किया जाए, और हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि आज NICVD पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुफ्त इलाज का दिल के इलाज का हॉस्पिटल का नेटवर्क है. हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी, I'll come to the public private partnership जिसमें SIUT हमारा सबसे अहम मंसूबा है, बट गवर्नमेंट सेक्टर में हम ना सिर्फ कराची में मगर गंबज जैसे शहर में मुफ्त और मेयारी इलाज फॉर एवरी possible conceivable ailment, दिल से लेके किडनी तक, लिवर तक, बोन मैरो तक, कैंसर तक, उधर भी किया जा रहा है, जो कि मुमकिन ही नहीं था prior to the 18th amendment. But the aspect of all our development, particularly in the health sector, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा फ़ख्र करता हूँ, वो है public private partnership. इसका खूबसूरती ये है कि वो जो नेक काम, वो जो अच्छा काम, चाहे वो SIUT हो, चाहे वो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन हो, चाहे वो इंडस हॉस्पिटल हो, चाहे वो पेशेंट्स एड्स फाउंडेशंस हो, जो ये खुद पाकिस्तान के शहरी होते हुए हमारा जो चैरिटेबल इंक्लिनेशंस हैं, ये अपने तौर पे ये सारे इदारे काम कर रहे थे और और अवाम को मुफ्त और मेयारी इलाज पहुंचा रहे थे. लेकिन जब से 18th अमेंडमेंट हुआ और सिंध हुकूमत SIUT के साथ पार्टनर कर सका, इंडस के साथ पार्टनर कर सका, पेशेंट्स एड फाउंडेशंस के साथ पार्टनर कर सका, तो हमने एक पूरा सूबा में एक ऐसा सेहत का जाल बजाया है जो आलमी सतह पर किसी भी बैनुल-अक़वामी हॉस्पिटल का मुकाबला भी कर सकते हैं, और हम अपने पाकिस्तानियों को वो मुफ्त इलाज दिलवा रहे हैं जो बड़े बड़े अमीर ममालिक नहीं दिलवा सके. जो डॉक्टर
अदीब रिजवी साहब की SIUT की नेटवर्क है, इसके बारे में तो सबने मेरे मुझसे पहले भी बात किया है. बट आई एम प्राउड टू से कि हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ साथ पाकिस्तान में मौजूद प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पाकिस्तान की शहरियों जो दिल खोल के कंट्रीब्यूट करते हैं SIUT की तरक्की में. सिंध हुकूमत ने पहले 18वीं तरमीम के फ़ौरन बाद हमारा SIUT के साथ जो पार्टनरशिप था 2021 तक वो 6 बिलियन रुपीस का था, और आज एज वी स्टैंड इन 2025 वो 21 बिलियन रुपीस तक पहुंच चुका है. और इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नतीजे में जो काम SIUT अकेले कर सकता था या अलग जो काम सिंध हुकूमत अपने तरफ से कर सकता था, we've managed to expand the scope of what we've been able to do. And I'm really proud today that not only are we inaugurating this facility here in Karachi, मगर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर अदीब रिजवी के साथ मिलके SIUT को गुजर खान, सरगोदा, रहीम यार खान और DI खान में भी हम इनका फैसिलिटीज़ खोलेंगे. ये पिछले लास्ट ईयर या पिछले साल काफ़ी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान असेंबली है या जो हमारे टिकट होल्डर्स हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मुराद अली शाह साहब को अप्रोच किया कि हमने देखा है कि आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आपने ऐसे फैसिलिटीज़ खोले हैं जो मुफ्त इलाज पहुँचाते हैं, और हम चाहते ये है कि अपने इलाके में ये काम भी शुरू हो जाए. तो चीफ़ मिनिस्टर साहब ने वज़ीर आज़म साहब को एक ख़त लिखा, और हम वज़ीर आज़म साहब के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने इस प्रोसेस को अलाउ किया कि दी सिंध गवर्नमेंट विल बी वर्किंग विद SIUT to set up facilities soon in other provinces. तो मुझे इस बात पे बहुत it'll be इंशाल्लाह जब ये मंसूबे मुकम्मल हो जाते हैं और हम इनके इफ्तिताह के लिए वहाँ पहुँचेंगे, तो ये एक this will be another historic day for SIUT, and I'll be very proud to see the day that the children of South Punjab, the children of Northern Punjab, the children of South Pakhtunkhwa can also avail the facilities that you provide so ably here from Karachi to Larkana. And I'm very grateful to Dr. Adeeb Rizvi Saab and to SIUT to accept this challenge and partner with us in the other provinces. I understand that it's no easy task, and I don't think that there's any other institution that has the credibility that SIUT has that will allow us to turn this into a success. And I'm very excited to be working with you and your team to see the fruition of this promise by the Prime Minister. आज जब हम इस फैसिलिटी का दौरा ले रहे थे और थोड़ा आपके पेशेंट से इंटरेक्ट कर रहे थे, तो एक जो सबसे पहले हम जिस पेशेंट से हमने इंटरेक्ट किया वो लड़काना का था, और अपना डायलिसिस इधर करवा रहा था, आपका नया जिस डायलिसिस सेंटर का आज आपने मुझसे इफ्तिताह करवाया. तो पूछा उससे कैसे चल रहा है, अच्छा आपका इलाज एक्सेट्रा, आप कहाँ से हो, लड़काना से हो, अच्छा वेरी गुड. तो फिर उसने जवाब में कहा तो आप ऐसे फैसिलिटी लड़काना में बनाते हैं. तो बिल्कुल उसका हक है. ऑब्वियसली हमने वैसे हमने ऑलरेडी एक छोटा सा डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह तो किया है SIUT के साथ, मगर ऑब्वियसली मेरे लड़काने के अवाम देखते हैं कि एक तरफ ये ताजमहल जो है ये बन रहा है SIUT फैसिलिटी में, और हमारे यहाँ ये डायलिसिस सेंटर अभी तक है. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इंशाअल्लाह ताला 2027 तक हम लड़काना का एक बड़ा फैसिलिटी, एक पूरा फैसिलिटी जो SIUT का है उसका वहाँ भी इफ्तिताह करेंगे. And I would like to thank all the health professionals जो कि ना सिर्फ
اس ادارہ کو کامیاب بناتے ہیں. مگر ڈاکٹر باری سامنے بیٹھا ہے. I'm very grateful to the Indus Foundation for the work we do in the cities of Sindh, but also to بدین میں اور ایسے علاقے میں ہم نے انڈس کی فیسلٹی پہنچا سکے. I'm very proud of the partnership that the Sindh government has with the Child Life Foundation, where تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ چلڈرن ایمرجنسی فیسلٹیز کھولے ہیں جو کہ عالمی اسٹینڈرڈس کے ہیں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے ہیں. ایز اے ڈائریکٹ رزلٹ جو شرائع اموات تھا سندھ میں وہ سب سے زیادہ کم ہوا ہے صوبہ سندھ میں compared to any other province as a direct result of the partnership between the Sindh government and the Child Life Foundation. جو پیشنٹس ایڈز فاؤنڈیشن کے ساتھ سائبر نائف کا ٹیکنالوجی کراچی میں 1-2 مشینز انٹروڈیوس ہوئے ہیں جو دنیا میں آج تک واحد سائبر نائف فیسلٹی ہے جو 100% مفت علاج پاکستان کے عوام کو پہنچا رہے ہیں. ویسے تو دنیا بھر میں امریکہ میں یا جہاں بھی یہ سائبر نائف کی فیسلٹی موجود ہے وہ مہنگا ترین علاج ہوتا ہے, اور یہی ہے فلسفہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ ہم غریب عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, پسماندہ طبقہ کا خدمت کرنا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ ایسے پاکستان ہو کہ صحت کا شعبہ ہو یا جو بھی شعبہ ہو کہ امیر بچہ کو یا غریب بچہ کو ان کے صحت کے حوالے سے, مطلب it should not be a sentence of life or death کہ you cannot afford a treatment. اور ہمارا نظریہ کے مطابق کہ یہ جو طریقہ کار ہے اس قسم کے علاج پہنچانے کے لیے وہ نہ صرف NICV 18ویں ترمیم سے جو ڈیولوشن ہوا جس نے ہمیں یہ وسائل دیے, but then it's about how you spend that money. Every single province has had devolution now since 2015, and جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے صوبہ سندھ میں اور دوسرے صوبے ہیں وہ مختلف ہے. صوبہ سندھ has focused on public-private partnership funding and funding directly government hospitals to bring them to international standards. What the province of Pakhtunkhwa, for example, have done is they have introduced a concept, well, their version of a health card. اور انہوں نے جو پورا صوبہ پختونخوا کا صحت کا بجٹ ہونا تھا انہوں نے اس ہیلتھ کارڈ میں ڈال دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مفت علاج دلوایا ہے. بٹ دیٹ از ناٹ, میرا خیال میں وہ صحیح ماڈل اس لیے نہیں ہے کہ ایک اس ہیلتھ کارڈ میں ایک لمٹ ہوتا ہے, وہ لمٹ سے زیادہ اگر آپ کا بیماری ہے تو آپ نے پھر اپنے پیسوں پہ اور اپنے زور پہ اپنے علاج کروانا ہے. دوسرا, وہ ہیلتھ کارڈ مجھے بلاول بھٹو زرداری کو اگر میں وہ ہیلتھ کارڈ لوں تو اتنا ہی پیسے ملے گا جتنا کسی اور کو ملے گا, تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت بڑا ناانصافی ہے. مگر جو سب سے بڑا ناانصافی ہے اس سلسلے سے اس کہ آپ اپنا صحت کے نظام کے اپنے حکومت کے اداروں کو اپنا ہیلتھ سیکٹر کا پیسہ لے کے پرائیویٹ سیکٹر کو, ناٹ SIUT یا ایسے جو ناٹ فار پروفٹ انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں مگر فار پروفٹ پرائیویٹ ہاسپٹلس کو دلوا رہے ہیں. سو یو سبسڈائزنگ دا گورنمنٹ دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ انڈرمائننگ دا گورنمنٹ سیکٹر. جب پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی سطح پہ یہ ہیلتھ کارڈ کا کانسیپٹ شروع کیا تھا تو ہم نے اس کو ایک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک کمپوننٹ وسیلہ صحت کے نام پہ شروع کیا تھا, اور تب مقصد یہ تھا کہ جو پسماندہ ترین غریب ترین طبقات ہیں ان کو ہم وسیلہ صحت کے تھرو ڈائریکٹ سپورٹ پہنچا دیں, اور باقی جو ہمارا صوبے سے کے حوالے سے جو ڈیولوشن کے نتیجے میں پاورز ملی ہیں, وسائل ملے ہیں, وہ گورنمنٹ سیکٹر پہ خرچ کیا جائے تاکہ ہم وہ گورنمنٹ سیکٹرز کو عالمی سطح کا عالمی سٹینڈرڈز کا ہاسپٹلز بنا سکتے ہیں. آج کل یہ کنورسیشن شروع ہوا ہے کہ اسلام آباد چاہتی ہے کہ جو آپ کا ایجوکیشن کا ادارہ ہے, جو آپ کا پبلک پاپولیشن کنٹرول کا جو رسپانسبلٹیز ہے وہ خود سنبھالنا چاہتے ہیں. اینڈ میں بڑا احترام کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط طریقہ کار ہوگا. ابھی بھی جو بھی کوآرڈینیشن ہونا ہے وفاق اور صوبے کے درمیان, وی ہیو اے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جہاں بیٹھ کے ایجوکیشن کے کریکولم پہ بات کر سکتے ہیں, پاپولیشن پلاننگ پہ بات کر سکتے ہیں. مگر جب آپ کسی کو حق دیتے ہو
وہ حق جب آپ چھینتے ہو جو بھی آپ کا جسٹیفیکیشن ہوگا اس کا بیکلیش ہوتا ہے اینڈ بیکلیش بھی چلے ہم سنبھال دیتے. اگر وفاقی حکومت نے ایسا کوئی پرفارمنس ہمیں دکھایا کہ ہم سمجھتے کہ آپ نے اس میدان میں اتنا کمال کر دیا اور اب آپ ہمارا تعلیم بھی لے لے اور آپ ہمارا پاپولیشن کنٹرول بھی لے لے, بلکہ انہوں نے تو میرا NICVD بھی چھیننے کی کوشش کی. آپ سب کو یاد ہوگا خان صاحب کا دور میں کہ ہم نے یہ ہاسپٹلس لیے, ہم نے ان ہاسپٹلس کو عالمی سطح کے ہاسپٹلس بنائے, مفت علاج دلوائے آپ کے خرچے پہ, سندھ کے عوام کے خرچے پہ, اور ایک کورٹ کے آرڈر پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ 18ویں ترمیم اپنی جگہ, آئین میں جو لکھا ہے اپنی جگہ, اس لیے کہ وہ بلڈنگ ایک زمانے میں وفاق کا بلڈنگ تھا, تو اب میں پورا ہاسپٹل وفاق کے حوالہ کر دوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنا صحت کا شعبہ نہ صرف اس وقت بچایا مگر ثابت کر دیا کہ 18ویں ترمیم اور ڈیولوشن ہی صحت کے شعبے چلانے کے لیے بہترین طریقہ کار ہے. جہاں تک پاپولیشن کنٹرول کا ٹاپک ہے, پاپولیشن چیلنج تو چیلنج اور اپرچونٹی دونوں چیزیں ہیں, موجود ہے, تمام صوبے میں موجود ہیں, مگر وہاں بھی میں چیلنج کرتا ہوں ہر صوبہ کو, صوبہ پنجاب کو, ہمارا اپنا صوبہ بلوچستان میں جہاں اس وقت میرا کولیشن حکومت ہے, پختونخوا کو اور وفاقی حکومت, کہ وہ اپنا 15 سال کا کارکردگی پاپولیشن پلاننگ میں سامنے لے کر آئے, اور میں اپنا جو 15 سال کا کارکردگی ہے پاپولیشن پلاننگ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. ڈاکٹر ازرف فیصل پیچو صاحبہ نہ صرف صحت کا شعبہ سنبھالتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, مگر پاپولیشن پلاننگ بھی سنبھال رہی ہیں, اور میں ایبسلیوٹلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ملک بھر میں سب سے زیادہ ترقی پسند پاپولیشن ویلفیئر پہ جو کام ہو رہا ہے وہ صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے. ہم نے یہ سفر, اس کا آغاز آج سے نہیں, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں جب ہم نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا, اور یہ سارے جماعتیں ہم پہ تب تنقید کر رہے تھے. اس LHWs کا بھی ایک اسپیکٹ یہ تھا کہ ہم نے پاپولیشن پلاننگ کو اور ویمنز اویئرنیس کو دیہاتوں میں اور جگہ جگہ پہنچانا تھا, اور وہ اب ہوتے ہوتے وی ہیو گاٹ دی موسٹ پروگریسو پاپولیشن پلاننگ انیشیٹیوز اینڈ انٹرونشنز ایز اے ڈائریکٹ ریزلٹ that the Sindh Health Department does not have to ask Quetta or Peshawar or Lahore or Islamabad before introducing our population interventions. اور ہم نہ صرف female population contraceptive interventions introduce کروا رہے ہیں, مگر میل contraception پہ بھی زور دے رہے ہیں, اور اتنا ترقی پسند منصوبے میرا خیال میں کوئی اور صوبہ انٹروڈیوس نہیں کروا سکتے تھا. تو I have given you a very expansive defense of both the 18th Amendment and the role of devolution and healthcare. I hope that آپ اس کیس کو, اس لیے آپ نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ کس طریقے سے صحت کے شعبے میں ہم مل کے کام کر سکتے ہیں, تو یہی امید رکھتا ہوں کہ دوسرے شعبے میں بھی ہم مل کے کام کرتے ہیں, اور یہ ہم سب کے حقوق ہیں, اور ہم سب مل کے اپنے حقوق دفاع بھی کریں گے. ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب, آپ کا جتنا بھی ہم شکریہ کہیں وہ کم ہوتا ہے, لیکن میں ایک بار پھر آپ کا خاص طور پہ شکریہ کہنا چاہوں گا, اور جب بھی آپ کا حکومت ہے, آپ کا وزیر اعلیٰ ہے, جو بھی آپ کا حکم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تعمیر ہوگا, اور ہم اس انٹرونشن کو, آپ کا جو یہ ایک میریکل ہے جو آپ نے سندھ میں انٹروڈیوس کروایا ہے, آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہم اس کو پنجاب اور پختونخوا لے کے جائیں گے. شبر زیدی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ کے منہ سے سندھ حکومت کا تعریف سن رہا تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. تھینک یو ایوری بڈی.